دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو اس کا جواب میت دیتی ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دیتی ہے دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال پوچھتے ہیں من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو میت جواب دیتی ہے نبی محمد رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ یہ میرے بھائیوں عالم برزخ، قبر کی زندگی، وہاں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمیں دلائل مل رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم عالم آخرت کو دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث شفاعت میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بروز محشر کچھ لوگ آئیں گے، اکٹھے ہو کے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ کے اہم نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس حالت میں نہیں ہوں، اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کی سفارش کر سکوں، آج سب کو نفسی نفسی کا عالم ہے، لیکن میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں ایسی شخصیت کی طرف کہ جس کے پاس تم جاؤ گے تو تمہاری سفارش وہ کریں گے تو ضرور سفارش قبول کی جائے گی۔ تو سب لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ چاروں عالموں میں ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر دلائل مل رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں اس عقیدہ کو بیان فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلا زمانہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ جو زمانہ ملا ہوا ہے اسے صحابہ کا زمانہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد حضور اقدس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت نشین ہوئے، خلیفہ بنے، تو صحابہ کرام خیر القرون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین زمانے خیر القرون، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانوں کو، ان میں سے صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے، صحابہ کرام امت کے سب سے بہترین شخصیات ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا اجماع مسیلمہ کذاب کے خلاف عقیدہ ختم نبوت پر اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد، اعلان جہاد پر اجماع کیا ہے۔ صحابہ کرام نے اعلان جہاد کر کے یہ بتلا دیا کہ ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، ہر چیز پر مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہر چیز پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے اس پر کسی طرح کا کمپرومائز، سمجھوتا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سامعین گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب سے جنگ کی، اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں تابعین اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد تھی۔ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی غزوات پیش آئے، کئی جنگیں ہوئیں، ان میں سب شہداء کی تعداد ہے وہ تقریباً 269 یا 59 ہے، لیکن اس ایک جنگ میں 1200 شخصیات شہید ہو گئیں، جن میں 700 قرآن کے حافظ اور قاری تھے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی زیادہ جنگیں اور اتنی کم شہادتیں، اس وقت ایک جنگ میں اتنی زیادہ شہادتیں ہو گئیں، کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے نبی کی باپ کا مسئلہ تھا، آج میرے نبی کی ذات کا مسئلہ ہے اور میرے نبی کی ذات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہم نے اس عقیدہ کو سمجھنا ہے اور اس کا تحفظ کرنا ہے۔ میرے بھائیو، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے ایسے دور میں کہ ہر طرف قادیانی ہو یا عیسائی ہو، یہود و نصارہ ہمارے ایمان کے چوری کرنے کے در پہ ہیں، ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ خواہ وہ سوشل میڈیا ہو، کالج یونیورسٹی میں ہمارے بھائی جاتے ہیں، ہم ایک مدرسے کے اندر رہتے ہیں، ہم محفوظ ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا باہر نکلے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہمارے بھائیوں کے ایمان کو پر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس پر آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں
ایک نیا لیکچرر، ایک نیا ٹیچر آیا اور اس نے آ کر طلباء کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ لیکچر دینا شروع کیا۔ چند دنوں کے بعد اس نے اپنا لیکچر کچھ اس طرح شروع کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تو بہت اچھے تھے۔ واقعی ہم بھی مانتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عطا فرمائے تھے، کسی اور کے پاس اخلاق نہیں ہے، لیکن اس نے لیکچرار نے کس طرح ان کے ایمان کو چرانے کی کوشش کی۔ کہنے لگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بہت اچھے تھے، آپ تو سب کو معاف کرنے والے تھے، آپ تو سب سے پیار کے ساتھ بات کرنے والے تھے، لیکن آج کے جو ملا ہیں، آج کے جو مولوی ہیں، ان کو تو بات بات پر جوش آ جاتا ہے، بات بات پر غصہ کرنے لگتے ہیں، بات بات پر جذبات میں آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب اس نے ایک دن لیکچر چل رہا ہے، دوسرے دن چل رہا ہے، تیسرے دن چل رہا ہے، کئی دن گزر گئے، اس نے روزانہ وہی باتیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت نرم تھے، آج کا ملا تو بہت سخت ہے۔ اب طلباء، اسٹوڈنٹ متجسس ہو رہے ہیں، ان کے ذہن میں تجسس، اشکالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایک طالب علم ان میں سے ایسا تھا، اس نے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا، مولانا صاحب کے پاس گیا، ان سے عرض کی کہ حضرت ایسے ایسے لیکچرر آیا، وہ ایسے ایسے لیکچر دیتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا ایک حل ہے اور آسان سا حل ہے، کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی، آپ نے ایسا کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ اور اس مولوی صاحب نے اس کو سمجھا دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس کے ساتھ یہ خود خاموش ہو جائے گا اور یہ اس کی اصلیت خود بخود سامنے آ جائے گی۔ اب یہ اسٹوڈنٹ اگلے دن آیا کلاس میں، تو اس نے پھر باتوں باتوں میں وہی باتیں شروع کر دی کہ آج کے مولوی تو بہت غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، سر جسٹ 1 منٹ۔ اس نے کہا کرو بات، کیا کرنی؟ کہتا سر آپ کتی کے بچے ہیں، انتہائی غلیظ قسم کا آدمی تھا آپ کا باپ، بے غیرت تھا، اس نے ایک ہی مرتبہ میں تقریباً 10 سے 15 گالیاں اس کو دے دی۔ اب اس کو غصہ آ گیا، اس نے بازو اوپر چڑھائے، اس طالب علم پر چڑھ دوڑا، اس کو پکڑنے لگا نا اسٹوڈنٹ کو۔ اس نے کہا سر نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بہت اچھے تھے۔ اب جو اس نے یہ بات کہی نا، وہ تھوڑا پیٹ چڑھا، کہتا بے غیرت انسان، کمینے انسان، تجھے اپنی ذات پر تو گالی منظور نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتا، اور مجھے تو چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کی ذات پر گالی برداشت کر لوں۔ اسی طرح ہمارے بھائیوں کے ایمان کو چرایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں محفوظ ہیں، لیکن ہمیں اپنے بھائیوں کی، اپنے جو دوسرے معاشرے میں دوست ہیں، ان کی فکر کرنی چاہیے، اس عقیدے کو سمجھیں، جب گھر جائیں، کہیں باہر دوستوں سے ملیں تو ان پر اس عقیدے کو بیان کریں۔ اگر وہ کہیں پھنس بھی جائیں تو وہاں ان کو ایمان چوری نہ ہو، بلکہ وہ ہماری طرف سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس پر اپنا مطالعہ مضبوط رکھیں، اپنے دوستوں کو عقیدے کے ساتھ جوڑنے کی، اس کے معلومات دینے کی کوشش کریں گے نا سب ساتھی سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عقیدے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔